बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, में 1 अप्रैल है और दिन है पीर का। देखिए, इस बात के ऊपर तो हमारा ईमान है कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान मेरा रब बनाता है, और होता वही है जो प्लान मेरे रब का होता है। इंसान का प्लान मेरे रब के प्लान के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकता। इंसानों ने प्लान बनाया था कि 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा, उस ख़त के ऊपर एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाकर इस मामले को दबा दिया जाएगा। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा हूं कि क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला अदालती वाकया है, क्योंकि पहली दफ़ा अदालती तारीख में 6 हाजिर सर्विस जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। तो ये मामला किसी सूरत आसानी से ख़त्म नहीं होगा। आज पीर का दिन है। पीर के दिन 1 अप्रैल 6 जजेस के हक में एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वो पूरा प्लान नाकाम हो गया है, जिस प्लान के तहत वो पिछले तकरीबन 3 दिनों से काम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उसके बाद काबीना को इख्तियार दिया कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बनाया जाए जो हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर दबाव के हवाले से फैसला दे। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वो पूरा प्लान नाकाम हो गया। शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2 बड़े इस्तीफे आ सकते हैं। खबर की मुकम्मल तफसीलात आपको बता देता हूं। इस खबर की तफसील बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मुझे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं मदीना शरीफ में आ चुका हूं। मैंने कई अभी कमेंट्स देखे हैं कि क्या मैं मदीना आ चुका हूं। तो जी हाँ, मैं मदीना शरीफ में आ चुका हूं। तकरीबन 2 दिन पहले मैं यहाँ पर पहुंचा था। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो मस्जिद नबवी में ही मौजूद हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं रियाजुल जन्ना में जाकर नवाफिल अदा करूँ। बल्कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों के अंदर शामिल हूँ जिन्होंने रियाजुल जन्ना के अंदर बाकायदा तौर पर बाजमात नमाज अदा की। असर की नमाज़ पढ़ने का वहाँ पर मौका मिला। जिन जिन लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद होता हूँ या रोज़ा रसूल के सामने सलाम करने के लिए हाजिर होता हूँ, तो वहाँ पर उन तमाम लोगों का नाम लेकर, वहाँ पर उन तमाम लोगों का नाम लेकर दुआएं करूँ, सलाम पेश करूँ। जिन जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट्स किए हैं, मैं ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि उन तमाम लोगों के लिए दुआएं जो हैं वो यहाँ पर करूँ। मस्जिद नबवी में कुछ दिन क़याम होगा, उसके बाद दोबारा मक्का जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। मक्का मुकरमा में आखिरी एक उम्रा करके फिर इंशाल्लाह ईद से पहले जो है वो पाकिस्तान चला जाऊँगा। अलबत्ता आप तमाम लोगों के लिए दुआएं जो हैं वो हाजिर हैं। अब मैं आपको खबर की तफसीलात बता देता हूँ। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि अब जो जो वक्त गुजर रहा है, कई और चीज़ें मंजर आम पर आ रही है। मिसाल के तौर पर ये जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आया है, जो 25 मार्च को लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ये पहला खत नहीं था। इंटरेस्टिंगली, इससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कई खतूत इन्हीं 6 जजेस ने लिखे थे, और उसके अंदर कुछ ऐसे इंकशाफात थे, कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि नाकाबिले बयान है, जो कि टीवी तो पाकिस्तान का मीडिया डिस्कस कर ही नहीं सकता। अलबत्ता चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ वो पूरी एक चार्जशीट है। मिसाल के तौर पर 9 फरवरी वाले दिन इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार होते हैं, जब उनको रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था तोशाखाना केस के अंदर। आप सबको याद होगा 9 फरवरी का वो दिन था। उस 9 फरवरी वाले दिन अहाता अदालत से जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तो उस टाइम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये उसी टाइम कहा था कि उन तमाम एहलकारों के खिलाफ, वो तमाम इदारे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अब तकरीबन सवा साल गुजर चुका है, तौहीन अदालत तो नहीं हुई, लेकिन 9 फरवरी के ठीक 3 महीने बाद 10 मई वाले दिन, 9 मई होता है, 9 मई से ठीक अगले दिन 10 मई वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस, अभी तो 6 जजेस ने लेटर लिखा है ना, 7 जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को एक खत लिखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आज इन जजेस के हक में कौन सा बड़ा फैसला है। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितना बुरे तरीके से फंस गया। वो जो शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2 बड़े इस्तीफे आ रहे हैं, उसमें एक इस्तीफा आमिर फारूक साहब का हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। 10 मई वाले दिन 7 जजेस, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे और बाकी के यही 6 जजेस थे, इन्होंने आमिर फारूक साहब को खत लिखा और उस खत के अंदर एक एक चीज बताई, एक एक जज का नाम बताकर बताया, एक एक सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकार का नाम बताकर बताया कि हमें फलां ने अप्रोच किया, हमें फलां ने अप्रोच किया। मिसाल के तौर पर जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, उनके हवाले से कहा गया कि उनके एक रिश्तेदार को कोयटा के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी का एक
اہلکار جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ جسٹس ارباب طاہر صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات کریں. پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کے حوالے سے اس خط کے اندر یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا گیا کہ ان کے سالک کو دباؤ ڈال کر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ملاقات کریں. اس قسم کے انکشافات کیے گئے. پھر جسٹس محسن اختر کیانی، وہ جسٹس محسن اختر کیانی جو عمران خان کا سب سے اہم کیس سن رہے تھے، جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، اور وہ تھا ٹیرین وائٹ کیس، کیونکہ یہ سارا معاملہ ٹیرین کیس سے ہی شروع ہوا تھا. ٹیرین کیس کے اندر جو ہے محسن اختر کیانی کے اوپر شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کے سربراہ سے کوئٹہ کے اندر ملاقات کی جائے. اب یہ جو انکشافات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 10 مئی والے دن ان 7 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو بذریعہ ایک خط کے اندر کیے تھے کہ جناب ہمارے اوپر یہ دباؤ آ رہا ہے، ہمیں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کو بچانا ہے، اگر ہمیں عدالت کو آزاد کروانا ہے، اگر ہمیں تھوڑا سا عوام کا اعتماد بحال کروانا ہے، تو آپ اس کے اوپر توہین عدالت کیجئے. آپ سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کو بلائیے، آپ پاکستان کے طاقتور اداروں کے نمائندگان کو بلائیے اور پوچھیے ان سے کہ کیوں ہمارے ججز کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. یہ خط کب لکھا گیا تھا؟ 10 مئی 2023. اب دوبارہ مئی آنے والا، اپریل شروع ہو چکا ہے، ایک سال بعد سپریم جوڈیشل کونسل کو ان 6 ججز نے خط لکھا. لیکن اس ٹائم جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. بار بار خطوط لکھے جاتے رہے. میری اطلاع کے مطابق پہلا خط 10 مئی کو لکھا گیا، دوسرا خط جون میں، تیسرا خط سپتمبر میں، اور چوتھا خط دسمبر میں. یعنی 4 خط لکھے گئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور ہر خط کے اندر باقاعدہ طور پر ججز کے نام لکھ کر بتایا گیا کہ اس جج کو اس سیکیورٹی اہلکار نے اپروچ کیا، اس بندے کے تھرو اپروچ کیا، اس نمبر سے اپروچ کیا، اس شہر میں اپروچ کیا، یہاں پر آنے کا کہا گیا، اس کیس میں دباؤ ڈالا گیا، فلاں فیصلے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. یعنی ارباب طاہر صاحب کے حوالے سے لکھا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں. یعنی اس قسم کا دباؤ بھی جو ہے وہ ججز کے اوپر ڈالا جاتا رہا، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب خاموش رہے. لیکن قدرت کا نظام ہے، آخرکار یہ نظام نے کبھی نہ کبھی تو جو ہے وہ کبھی نہ کبھی تو عیا ہونا تھا، اور اب وہ نظام عیا ہونے کا وقت آ چکا ہے. دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ بینچ تھا، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان 6 ججز کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں، کیونکہ جوڈیشری کے اندر اب ایک پینک ہے. جوڈیشری کے اندر اب ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر کوئی حاضر سروس جج اپنے خلاف ہونے والے مس کنڈکٹ پر سوال اٹھاتا ہے، اگر سپریم جوڈیشل کونسل جو ایک فورم اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ آپ ججز کی شکایات سنیں، ججز کے خلاف بھی انکوائری کریں، اگر ججز کے خلاف کوئی انکوائری دیتا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم ہے جو تحقیقات کرے گا. اگر میں جج ہوں، میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جا کر یہ کہتا ہوں کہ مجھے فلاں بندہ جو ہے وہ اپروچ کر رہا ہے، میرے گھر والوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، مجھے دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہا ہے، مجھے فلاں سیکیورٹی ایجنسی کا جو اہلکار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کے فیصلے کرو، اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنا دے، تو مجھے انصاف کون دے گا؟ اس کا مطلب سپریم جوڈیشل کونسل مجھے انصاف نہیں دے سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا حضور والا جو پہلا فل کورٹ اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر 6 ججز نے اعلان بغاوت کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. میں آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ خبر دے رہا ہوں، میں نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، 2 اور ججز ہیں. ان 6 ججز نے کھل کر یہ کہا کہ ہمیں ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن نہیں بنانا چاہیے. اگر کمیشن بنانا ہی مقصد ہے، اگر چیف صاحب آپ کمیشن بنانا ہی چاہتے ہیں، تو آپ کسی حاضر سروس جج کی سربراہی میں کمیشن بنائیں. کوئی ایسا جج ہو جو آزاد ہو، جس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ ہو، جو متنازع نہ ہو. کوئی ایک ایسا جج ہو جو دھڑلے سے جو ہے وہ یہ تحقیقات کروا سکے، انویسٹیگیٹ کروا سکے کہ آخر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو پریشرائز کون کرتا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فل کورٹ بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے. ہم کسی صورت ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہونے والے کمیشن کو تسلیم نہیں کرتے. یہ 6 ججز کے حق میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیسیژن، فیصلہ بغاوت ہے. یعنی اب چونکہ اور بھی جوڈیشل
جوڈیشری کے اندر آزاد ججز ہیں نا. آپ نے دیکھا شاہد کریم صاحب کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, زبردست اپ رائٹ جج, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور انہوں نے اپنے استعفے میں کیا لکھا تھا؟ علامہ اقبال کا ایک شعر لکھا تھا, اور اس شعر کا مقصد یہ تھا کہ میں ایسی نوکری برداشت نہیں کر سکتا. میں نے پچھلے 33 سال جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے نوکری کی, انصاف پر مبنی فیصلے کیے, لیکن پچھلا 1.5 سال میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا. آپ کو یاد نہیں ہے 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد کئی آروز نے استعفیٰ دیا تھا, میں نے اس کے اوپر کئی ویڈیوز کی ہیں. آرو پاک پتن جو ہے اس نے استعفیٰ دیا, خوشاب کی آرو نے استعفیٰ دیا. باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ یہ ایلیگیشن لگائے کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا. اصغر جویا جو NA 130 نواز شریف صاحب کے ریٹرننگ افسر تھے, جن کو اس دن صبح 7:30 بجے تبدیل کیا گیا اس وجہ سے کہ جناب وہ بیمار ہو گئے ہیں, اور 7:30 بجے نیا ریٹرننگ افسر NA 130 نواز شریف کے حلقے میں لگایا گیا. اصغر جویا صاحب آج دن تک کہاں ہیں؟ انتخابات ختم ہوئے 2 مہینے یا 2.5 مہینے ہو چکے ہیں. کیا کسی کو نواز شریف کے حلقے کے ریٹرننگ افسر کا معلوم ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب والا ان جو حاضر سروس ججز ہیں ان کا معاملہ اتنی آسانی سے نہیں دبے گا. ابھی لاہور ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, پشاور ہائی کورٹ ہو, جو سب سے اہم ہے, ان کے اور ججز بات کریں گے. اب اور ججز جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے دوست ہیں میاں اشفاق, بڑے زبردست کورٹ رپورٹر ہیں, دنیا ٹی وی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے خبر دی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا ایک خاص گروپ ہے جن کی پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے, جس میٹنگ کے اندر یہ طے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے کیا ہم بھی اس لیٹر کو سپورٹ کریں, کیونکہ اب جوڈیشری کے اندر کہیں نہ کہیں ایک پینک تو ہے نا, کہیں نہ کہیں یہ بات چیت تو کی جا رہی ہے نا کہ جناب اگر حاضر سروس ججز کو انصاف نہیں مل سکتا تو پھر انصاف لینے ججز کہاں جائیں گے؟ خالی یہ 6 ججز تو نہیں ہے نا, پاکستان کی جوڈیشری میں سینکڑوں ججز ہیں. ظاہر ہے ان تمام ججز کے ابھی کیریئر ہے, ان تمام تر ججز کا ابھی پورا ایک فیوچر پڑا ہوا ہے. اگر ان 6 ججز کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تو پھر آئندہ آنے والے کبھی کسی جج کو انصاف نہیں ملنا, یہ آپ یقین رکھیے گا. لہٰذا لاہور ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ ہو, سندھ ہائی کورٹ ہو, اب ان ہائی کورٹس کے ججز کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے, کچھ ججز کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی آئندہ آنے والے گھنٹوں میں یا دنوں میں کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں. بہرحال میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.